نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ پر کروڑ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ بے شک تمام تر تعریفات اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت اس کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، تم کہو میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ حسد کو ہمارا دین حرام قرار دیتا ہے اور حدیث میں اس کی بہت مذمت کی گئی ہے۔ حسد کے معنی یہ ہے کہ کسی شخص میں خوبی دیکھی اور اس کو اچھا پایا تو دیکھنے والے کے دل میں یہ آرزو پیدا ہو جائے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ اور اگر یہ تمنا کی جائے کہ میں بھی ویسا ہو جاؤں یا وہ چیز یا نعمت مجھے بھی مل جائے، یہ حسد نہیں ہے، اس کو غبطہ کہتے ہیں، آسان لفظوں میں رشک۔ لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ حسد صرف دو لوگوں سے ہے۔ پہلا وہ کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے کتاب یعنی قرآن پاک کا علم عطا فرمایا ہو اور وہ اس کے ساتھ رات دن قیام کرتا ہو، اور دوسرا وہ کہ خدا نے اسے مال دیا ہو اور وہ دن رات کے اوقات میں اس کو صدقہ کرتا ہو۔ اس کے علاوہ اگر انسان کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ آرزو کرتا ہے کہ وہ چیز اس سے چلی جائے یا بھی آئین ہی مجھے مل جائے، تو یہ سب حسد ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ ایک مسلمان کو ہرگز بھی قطعی حسد اور چغلی کہانے جیسی عادتوں سے دور رہنا چاہیے۔ حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ممانعت فرمائی ہے کہ آپس میں نہ تو حسد کرو نہ بغض کرو، نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کرو، اور اللہ عز و جل کے بندے ہو بھائی بھائی بن کر رہو۔ آج کل ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ حسد کس وقت کیا جاتا ہے کہ جب ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی کی راہ پہ جا رہا ہے تو بجائے محنت کرنے کے ہم حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ ترقی کر رہا ہے، وہ کامیاب ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے اس نے پیچھے محنت کیا تو وہ کامیاب ہو رہا ہے، اور اگر ہم بھی محنت کریں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کے حضور لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن دو لوگ ایسے جن کی مغفرت نہیں فرماتا، اور وہ دو لوگ کون سے ہیں؟ جو آپس میں عداوت رکھتے ہوں، یعنی ایک دوسرے سے حسد کرتے ہوں، ان دو لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ لہٰذا ایک دوسرے سے حسد کر کے بخشش کے موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حسد کرنے سے اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔